آج ہم ایک ایسی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ شاہ فیصل۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے ان کی زندگی، ان کے عروج اور پھر ان کی کافی پر اسرار موت تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شاہ فیصل کے فیصلوں کے پیچھے جو عوامل تھے، ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو تھے، صحیح، اور ان کے دور کے کیا اثرات ہوئے ان کو ذرا سمجھیں۔ بالکل۔ شاہ فیصل کا نام جب آتا ہے تو فوراً ذہن میں وہ ایک طاقتور بادشاہ آتے ہیں نا، جس نے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو بھی جھکا دیا تیل کی وجہ سے۔ جی، تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اور فلسطین کے لیے تو وہ بہت آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن پھر یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہیں قتل کرنے والا کوئی باہر کا نہیں، ان کا اپنا بھتیجا تھا۔ یہی تضاد ان کی کہانی کو اتنا، اب کہہ لیں، ڈرامائی بناتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، سعودی خاندان کی ابتدا میں۔ اچھا۔ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کا وہ اتحاد، جس نے نجد میں ایک، آپ کہیں، نظریاتی اور سیاسی طور پر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ یہ اس وقت کی عثمانی خلافت سے مختلف تھی؟ ہاں بالکل۔ عثمانی خلافت میں تو صوفیزم کا زیادہ اثر تھا۔ مکہ میں تو ایک ہی نماز کے لیے 4 الگ امام ہوتے تھے مختلف فقوں کے۔ یہ ایک الگ وہابی فکر پر مبنی ریاست تھی۔ پھر پہلی جنگ عظیم آئی، انگریزوں نے عثمانیوں کو کمزور کرنے کے لیے عربوں کا ساتھ لیا۔ جی، اور مکہ کے شریف حسین، جن کا تعلق تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا، ان سے وعدہ کیا کہ خلافت ترکوں سے لے کر عربوں کو دیں گے۔ لیکن پھر جنگ جیتنے کے بعد وہ وعدہ وفا نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ برطانیہ نے وعدہ توڑا، الٹا فلسطین یہودیوں کو دینے کی بات کی۔ شریف حسین نے انکار کیا تو ان کی حمایت ختم کر دی۔ اور یہیں پر عبدالعزیز سعود سامنے آئے۔ جی، انہیں بس عرب کا بادشاہ بننے سے غرض تھی بظاہر۔ انگریزوں کو بھی ایسا ہی لیڈر چاہیے تھا، تو انہوں نے عبدالعزیز کی حمایت کی۔ اور عبدالعزیز نے پھر حجاز یعنی مکہ مدینہ فتح کیا اور سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی۔ جی ہاں، اور ملک کو انتظامی طور پر 2 حصوں میں رکھا، نجد بیٹے سعود کو دیا اور حجاز فیصل کو۔ اور پھر تیل نکل آیا دمام میں۔ وہ تو قسمت ہی بدل گئی۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سعودی عرب کی اہمیت اور دولت دونوں بہت بڑھ گئیں۔ لیکن عبدالعزیز نے 1948 کی جنگ میں فلسطین کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، ہے نا؟ نہیں، وہ محتاط رہے۔ لیکن فیصل، ان کے بیٹے فیصل، وہ شروع سے ہی، جیسے آپ نے کہا، اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف بولے۔ ان کا موقف واضح تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ عبدالعزیز خود فیصل کو زیادہ پسند کرتے تھے بادشاہت کے لیے، سعود کے مقابلے میں جو ذرا عیاش تھے۔ جی، یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن فیصل نے والد کے سامنے سعود سے وفاداری کی قسم کھا لی تھی، تو جب وقت آیا سعود ہی بادشاہ بنے۔ اور سعود کے دور میں کیا ہوا؟ شاہی خاندان پر بے تحاشا دولت لٹائی گئی، ملک پر قرض چڑھ گیا، تیل کی قیمتیں بھی گریں، معیشت بالکل تباہی کے قریب پہنچ گئی۔ تو پھر خاندان نے فیصل سے رجوع کیا؟ بالکل، سب نے فیصل سے کہا کہ آپ کچھ کریں۔ فیصل نے بادشاہ بننے سے تو انکار کر دیا، لیکن وزیر اعظم بن گئے۔ اور وزیر اعظم بن کر انہوں نے اصلاحات کی؟ زبردست اصلاحات کیں، شہزادوں کی مراد ختم کیں، وظیفے روکے، غلامی کا خاتمہ کیا۔ یعنی ہر غلام کے مالک کو تقریباً $2000 دے کر انہیں آزاد کروایا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ جی، اور اسلامی اسکالرز کو ملک میں بلایا، تعلیم پر توجہ دی۔ لیکن سعود اور ان کے بیٹے تو خوش نہیں ہوں گے اس سے؟ بالکل نہیں، انہوں نے فیصل کو ہٹانے کی کوشش کی۔ سعود نے فیصل کو دھمکی دی، یہاں تک کہ فوج بھیجی، مگر فوج نے آ کے فیصل کو سلوٹ کیا۔ وہ فیصل کے ساتھ تھی۔ واہ! آخرکار علماء اور دونوں خاندانوں یعنی سعود اور آل شیخ، محمد بن عبد الوہاب کے خاندان، ان سب کی حمایت سے فیصل نے سعود کو موصول کیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ اور بادشاہ بننے کے بعد اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ تیز کر دیا۔
لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے، یونیورسٹیاں بنوائیں، پہلا ٹی وی چینل شروع کیا۔ اس پر تو مخالفت ہوئی ہوگی قدامت پسند حلقوں سے؟ شدید مخالفت ہوئی۔ ایک تو وہ تنازع تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں، اس پر علماء ناراض ہوئے۔ پھر ٹی وی کے خلاف بڑا احتجاج ہوا۔ اور اسی میں وہ واقعہ ہوا تھا نا ٹی وی اسٹیشن والا؟ جی، ایک شہزادے نے جو ان فیصلوں سے سخت نالاں تھا، ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ پولیس کی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ اور فیصل نے اس پولیس آفیسر کو سزا نہیں دی جس نے گولی چلائی تھی؟ نہیں دی۔ اس سے خاندان کے اندر کچھ لوگ ناراض ہوئے کہ بھئی خون کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا۔ یہ فیصل کی شخصیت کا ایک پہلو تھا، وہ ریاست کے قانون کو شاید زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ عالمی سطح پر ان کا قد بڑھ رہا تھا، پاکستان کی 71 کی جنگ میں بھی مدد کی۔ جی ہاں، اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی بہت مدد کی، حالانکہ اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے اس شکست کا انہیں بہت صدمہ تھا، اس کے بعد وہ کبھی کھل کر مسکرائے نہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے والا واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک عیسائی شدت پسند نے آگ لگائی تھی، اگرچہ الزام اسرائیل پر آیا۔ فیصل نے اس واقعے کو مسلم دنیا کو متحد کرنے کے لیے استعمال کیا۔ OIC کی بنیاد رکھی۔ بالکل، تمام مسلم رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور اسلامی تعاون تنظیم OIC بنائی۔ وہ واقعی مسلم دنیا کے ایک غیر متنازع لیڈر بن کر ابھرے۔ پھر 1973 کی جنگ ہوئی، یوم کپور جنگ۔ جی، مصر اور شام نے اچانک حملہ کیا۔ شروع میں کافی کامیاب رہے، لیکن پھر امریکہ بیچ میں آیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو بہت مدد دی، اسلحہ، پیسہ۔ تقریباً $2.2 بلین کی امداد اور جدید ترین اسلحہ۔ اس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اور یہاں فیصل نے وہ فیصلہ کیا جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ بالکل، تاریخی فیصلہ۔ امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی، مکمل پابندی۔ امریکہ میں تو بحران آ گیا ہوگا۔ شدید بحران، پیٹرول پمپس پر میلوں لمبی قطاریں، فیکٹریاں بند ہونے لگیں، بلیک آؤٹ۔ فیصل کا وہ مشہور جملہ بھی ہے نا، ہاں، کہ ہم تو صحرا کے لوگ تھے، اونٹوں اور کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، دوبارہ کر لیں گے، تم تیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ زبردست۔ اور امریکہ کو آخرکار گھٹنے ٹیکنے پڑے، اسرائیل پر دباؤ ڈالا جنگ بندی کے لیے۔ فیصل نے پھر پابندی ہٹا لی؟ جی، لیکن پیغام پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد لاہور میں OIC کی کانفرنس ہوئی۔ کیا زبردست استقبال ہوا تھا ان کا، وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ اپنی آخری تقریروں میں فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بات کرتے تھے، شہادت کی دعا کرتے تھے۔ جی، اور پھر 25 مارچ 1975 کو ایک عوامی مجلس لگی ہوئی تھی، کویت کے وزیر تیل آئے ہوئے تھے۔ ہاں، ان کا اپنا بھتیجا فیصل بن مساعد، جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، آگے بڑھا اور اس نے سر پر 2 گولیاں مار دیں۔ بھتیجے نے؟ اسی شہزادے کا بیٹا جو ٹی وی اسٹیشن والے واقعے میں مارا گیا تھا؟ جی وہی۔ بھتیجے نے بیان دیا کہ یہ 10 سال پرانے بھائی کے قتل کا بدلہ ہے۔ لیکن 10 سال بعد؟ اور وہ تو امریکہ میں تھا، سنا ہے کچھ مسائل بھی تھے اس کے، ڈرگز وغیرہ کے۔ یہی تو سوالات ہیں۔ 10 سال تک وہ امریکہ میں رہا، وہاں گرفتار بھی ہوا، تو کیا یہ صرف بدلہ تھا؟ یہ اس کے پیچھے کوئی اور تھا؟ تیل پابندی کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل، یہ شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں ویڈیو ماخذ میں، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور فیصل کے آخری الفاظ؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا، میں اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ عجب، شاہ فیصل واقعی ایک بہت پیچیدہ شخصیت تھے۔ ایک طرف جدیدیت پسند، ملک کو آگے لے جانے والے، دوسری طرف گہرے مذہبی، مسلم اتحاد کے دائی، عرب کاز کے چیمپئن، اور شاید آخر میں سازشوں کا شکار ہو گئے۔ بالکل، ان کی میراث بہت گہری ہے، اور ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر شاہ فیصل کچھ سال اور زندہ رہتے تو کیا آج مشرق وسطیٰ یا مسلم دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اس خطے میں تیل، طاقت، مذہب اور خاندان کی سیاست کے جو پیچیدہ تعلقات ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔